الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، ماشاءاللہ ہمارے حافظ محمد احمد صاحب نے کرامت بیان کی، تو میں کہتا ہوں یہ آپ لوگ کی کرامت ہے کہ میں 2 دن کے سفر کے بعد آپ کے سامنے بیان کے لیے حاضر ہوں. آپ لوگ بھی صاحب کرامت. نہ دل تو چاہتا تھا کہ آج چھٹی کرے، لیکن آج بہت دور دور سے مہمان، خصوصاً مدینہ شریف سے ہمارے خصوصی مہمان آئے ہوئے ہیں، اہل مدینہ بھی اور اہل پنجاب بھی، اہل بلوچستان بھی. میرے دوستو، ہمارے دادا پیر حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھانوی رحم اللہ کے بڑے خلیفہ تھے. بہت بڑا وقت حضرت کی خدمت میں گزارا اور حضرت کی بڑی خاص خدمت کرتے تھے. بلکہ ہمارے مرشد نے حضرت کا واقعہ سنایا. میرے شیخ نے تقریباً 17 سال ان کی خدمت میں بسر کیے اور جنگل میں بسر کیے. 10 سال تو جنگل میں رہے ان کی خدمت. تو سفر کر رہے تھے ٹرین میں، تو حضرت چونکہ گاؤں کے ماحول میں رہتے تھے، شیخ نے وہاں ڈیوٹی لگائی تھی پھول پور میں. تو گاؤں کے رہنے والے طاقتور ہوتے ہیں، طاقتور غذائیں کھاتے ہیں، شہریوں کی طرح کمزور نہیں ہوتے. اگرچہ آج کل دودھ جب سے بیچنے لگے ہیں گاؤں والے تو وہ بھی شہریوں کی طرح ہوئے ہیں. تو حضرت نے ان سے کہا کہ آپ میری مالش کریں. حضرت مالش بہت کرتے تھے، گھنٹوں کرتے رہتے تھے، یعنی کہ 2-4 ہاتھ مارے اور تھک گئے، 2 گام چلے اور تھک گئے. ہم تو تھوڑا سا کوئی کام کریں وہ تھک جاتے ہیں. ہو وہ تھک گیا. کہ انسان کی جسم کی کمزوری نہیں چلاتی، طاقت اور کمزوری یہ انسان کے جذبے پر ہے. نہ صحابہ کے بارے میں آتا کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں اور خندق کھود رہے ہیں. سوچا جا سکتا ہے اتنی بھوک ہو کہ پیٹ پر پتھر ہے اور پھر خندق کھود رہے ہیں جو 30 ہاتھ گہری خندق ہے، 30 ہاتھ چوڑی خندق ہے، اور 10 صحابہ کے ذمے ہے کہ تم نے اتنے حصے کی کھدائی کرنی ہے. ان کے پیٹوں پر پتھر بندھے ہیں اور وہ کدالیں چلا رہے ہیں، مٹی بھی باہر نکال رہے ہیں، کھود بھی رہے ہیں.
اور آگے سے رسول اللہ کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں، کہتے لولا انت مہتدینا، اللہ کے نبی آپ نہ ہوتے ہمیں ہدایت نہ ملتی۔ آج ہم تھوڑی سی نیکی کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اتنی کیا کرے یار، 5 نمازیں کیسے پڑھے یار، فلاں کیسے پڑھے، کیا ہے جسم کی کمزوری؟ نہیں، روح کمزور ہے، ہماری روح کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اگر جسم کی کمزوری ہو تو صحابہ اس اتنی مشقت میں یوں کہنے لولا انت مہتدینا ولا صلینا ولا سننا ولا صلینا، اللہ کے نبی آپ نہ ہوتے ہمیں ہدایت نہ ہوتی، نہ ہم نمازیں پڑھتے، نہ ہم روزے رکھتے۔ رسول اللہ آگے سے جواب دیتے تھے لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، ساری زندگی آخرت کی اصل زندگی ہے، اللہ ان مہاجر انصار کو مغفرت فرما دے۔ معلوم کہ اصل یہ ہے، ایک اللہ والے فرماتے تھے کہ پہلوان فجر میں اٹھ کر 100 ڈنڈ بیٹھ کے نکالتا ہے لیکن 2 رکعت اس سے نہیں پڑھی جاتی، کہ اس کی جسم کی کمزوری، اس کی روح کمزور ہے، کہ روح میں طاقت، روح کی فکر نہیں ہے۔ آج جتنی جسم کی فکر، روح کی فکر نہیں ہے۔ جسم بیمار ہو، تھوڑا سا بخار ہو جائے، پیناڈول کھانے کی فکر لگ جاتی ہے۔ ہماری روح کے اندر کیا کیا بیماریاں پیدا ہو گئیں، یہاں تک کہ کفر کے کنارے پر پہنچنے کو ہو چکی ہے، ہمیں کبھی فکر نہ ہوئی کہ اپنی روح کا ہم کچھ نہ کچھ فکر کر لیں، اس کے لیے کون سی دوا ہے، کون ڈاکٹر ہے جسے دوا تجویز کی کروائی جائے۔ صحابہ اکرام آتے تھے رسول اللہ کے پاس، اپنی روح کی بیماریوں کے علاج کراتے تھے کہ ہمارے روح میں یہ میں محسوس کرتا ہوں، میں کیا کروں، میرا علاج بتائیے۔ فرمایا یہ علاج ہے، یہ علاج ہے، یہ علاج ہے۔ رسول اللہ نے روحانی علاج کیے ان کے، تو پھر کہاں سے کہاں پہنچ گئے، آسمانوں سے ان کے لیے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ اتر آئے، سندیں اتر آئیں۔ تو حضرت گھنٹوں مالش کرتے تھے، نہیں کہ تھوڑی دیر، کیونکہ شہر کی خدمت کرنا، والدین کی خدمت کرنا، استاد کی خدمت کرنا، یہ انسان کو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ میرے مرشد فرماتے تھے آج لوگ دعائیں کراتے ہیں، دعا کرو بزرگوں، دعا کرو ابا جی، دعا کرو اماں، دعا کرو، دعائیں لیتے نہیں ہیں، کراتے ہیں۔ ایسی کوئی خدمت کیوں نہیں کرتا کہ ان کے دل سے خود ہی دعا نکل آئے، تیرا کام بن جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بخاری میں آتا ہے، محدثین نے بڑی کیفیت لکھی کہ پیغمبر سلام استنجے کے لیے تشریف لے گئے، استنجے کے لیے وسلم نے جانا ہے۔ عبداللہ عباس سوچنے لگے، 10 سال کی عمر میں سوچنے لگے میں کیا کروں کہ وسلم کی کیسے میں خدمت کروں۔ اب سوچ رہے ہیں، اب چھوٹا سا دماغ، 10 سال کے بچے کا دماغ ہے، وہ سوچ رہا ہے میں کیا کروں۔ کبھی سوچتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے جائیں گے تب میں استنجے کا پانی دے آؤں، تو اس سے ایسا نہ ہو، کیونکہ اتنا انتظامات تو نہیں تھے جیسے آج ہیں، ایسا نہ ہو کہ میری نظر اندر پڑ جائے، میں کیا کروں، پہلے رکھ دوں یا نہ رکھوں۔ پھر ان کے دماغ نے فیصلہ کیا کہ دیکھو میں پہلے جا کر پانی رکھا ہوں اور دور کھڑا ہو جاؤں تاکہ پیغمبر سلام اپنی مرضی سے پانی استعمال کر لیں۔ اور پھر جب تشریف لے گئے، انہیں کہا ابو سلم نے باہر آ کر وضو کرنا ہے، تو باہر وضو کا پانی کا انتظام کر دیا، آپ کی مسواک مبارک بھی لا کر رکھ دی، بیٹھنے کے لیے چوکی بھی لا کر رکھ دی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، پانی رکھا ہے، باہر آئے، پانی رکھا ہے۔ حضرت میمونہ جو خالہ تھی عبداللہ عباس کی، جن کے گھر میں حضرت عبداللہ عباس سے ان سے پوچھا اے میمونہ یہ پانی کس نے رکھا، اندر بھی رکھا باہر بھی رکھا؟ انہیں کہا یہ میرے بھانجے عبداللہ نے رکھا ہے۔ چھوٹا سا بچہ یوں کھڑا رسول اللہ کے وضو کو دے، فوراً بلایا اور بلا کر ایسے چمٹا لیا اور فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اللہ اس کو عالم بنا دے، تفسیر کا علم دے دے۔ امام المفسرین بن گئے۔ ایک ہوتا ہے دعائیں کرانا، ایک ہوتا ہے دعائیں لینا۔ ماں باپ کی ایسی خدمت کر خود ہی دعائیں نکلے، کہنا پڑا جی دعا کر دو، یہ کیا ہے؟ مرشد کی ایسی خدمت کر، ایسے محبت و تعلق کو ظاہر کر، خود ہی دعا نکلے۔ استاد کی ایسی خدمت کر کہ خود ہی دعا نکلے۔ کہہ کر کرانا تو کیا کرانا، اگرچہ یہ بھی سنت ہے آپ کہو، لیکن یہ نہیں ہے
کہ اسی پر رہ جاؤ. تو خیر تو مالک فرما رہے ہیں شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ. تو آگے ایک جگہ پر اسٹیشن پر گاڑی رکی تو سب لوگ چھلی جو ہوتی نا، چھلی بھٹا بھی کہتے چھلی جو ہے، وہ سب لے آئے، حضرت کو بھی پیش کی. اب شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ دونوں ہاتھوں سے مرشد کی مالش کر رہے، کھڑے ہو کر مالش کرتے تھے. تو حضرت نے فرمایا کیونکہ مولانا عبد الغنی کے دونوں ہاتھ میری خدمت میں مشغول ہیں، تم سب لوگ اپنے اپنی چھلیوں میں سے، اپنے اپنے بھٹوں میں سے دانے توڑ توڑ کے ان کے منہ میں ڈالو. اب ایک آدمی آتا ہے وہ منہ میں ڈالتا ہے، دوسرا نکالتا ہے وہ منہ میں ڈالتا ہے، یہ سب اور حضرت کھا رہے ہیں اور شیخ کی مالش کر رہے ہیں. تو فرمایا اللہ والے سبق کہہ دیتے ہیں، کہا ہے لوگوں، اے دوستو سنو، جب کسی کے دونوں ہاتھ اللہ کی خدمت میں لگ جاتے ہیں تو مخلوق اس کو کھلاتی ہے. اللہ تعالیٰ مخلوق کی ذمہ داری دے دیتے ہیں کہ تم میاں سب کھلاؤ ان کو، کیونکہ یہ میری خدمت میں. خلق پسے دیوانہ، دیوانہ بکار، مخلوق دیوانے کے پیچھے ہوتی ہے، دیوانہ مولا کے پیچھے ہوتا ہے. ہمارے دادا مرشد شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ پیغمبر سلام کی اس حدیث کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، ان تعبد اللہ کانک تراہ. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 20 دن پہلے کا واقعہ ہے. جبریل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر آپ نے پوچھا، 3 سوال کیے بلکہ 4 سوال کیے. پہلا سوال کیا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ پیغمبر فرمایا کہ دل سے تصدیق کرنا اللہ رسول کے پوری تفصیل جو ایمان مفصل ہے. کہا اسلام کیا چیز ہے؟ کہا نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج فرض ہے تو حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دینا، یہ اسلام ہے. انہیں کہ احسان کیا چیز ہے؟ احسان، کہ احسان یہ ہے اللہ کی، ان تعبد اللہ، ایسی عبادت کر جیسے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. پھر پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو کہا جتنا تجھے علم ہے اتنا مجھے علم ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے کہ کب آئے گی. ہاں علامات بیان کر دی رسول اللہ نے کہ اس کی علامتیں یہ کہ 2 قسم کی علامتیں قیامت کی، ایک قریبی علامتیں، ایک بعیدی علامتیں. ایک علامتیں وہ ہے جو بہت پہلے پیش آئے گی جیسے آج کے زمانے میں، ایک وہ جو بالکل قریب پیش آئیں گی جیسے عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، امام مہدی علیہ السلام کا آنا وغیرہ وغیرہ. تو ان تعبد اللہ کا معنی عام طور پر کہتے عبادت کرو اللہ کی ایسے. تو فرماتے تھے جہاں عبادت مقصود نہیں کہ نماز کے وقت تو ایسے ہو جا کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے یا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا روزے میں یا حج اور عمرے میں. فرمایا کہ نہیں، ان تعبد اللہ کا مطلب ہے عبودیت، کہ 24 گھنٹے کی تیری غلامی ایسی ہونی چاہیے گویا کہ خدا کی تجھ پر نظر ہے. 24 گھنٹے تو کھا رہا ہے، تیرے دل میں احساس ہو کہ آسمانوں سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. تو پی رہا ہے، تو سو رہا ہے، تو چل رہا ہے، تو بازار میں ہے، تو گھر میں ہے، تو کھیت میں ہے، تجھے یہ احساس رہنا چاہیے کہ مولا کی ذات کی نظر تجھ پر ہے. یا تو ایسی کیفیت ہو جائے وہ ہے کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے. جیسے صحابی صاحب نے فرمایا تھا، حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ تو نے کیسے صبح کی؟ انہوں نے کہا اصبحت مومنا حقا، کہا کہ پکے ٹھکے مومن کی طرح میں نے صبح کی. فرمایا حقیقت ایمانی کا، فرمایا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ کیسے تو نے کہا میں نے پکے ٹھکے مومن کی طرح کی؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنتیوں کی کھلکھلانے کی آوازیں آتی ہیں، دوستوں کی رونے کی آوازیں آتی ہیں، اور میں اللہ کا عرش نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہوں. فرمایا فلزم بس پکڑ لے، تو حقیقت تک پہنچ چکا ہے. ان تعبد اللہ، عبودیت کا مطلب نہیں جب اللہ اکبر نماز پڑھے تو ہم ایسے ہو جائیں مولا کے ہو جائیں، اور جب دکان پر بیٹھے تو بازار کے ہو جائیں، کھیت میں جائیں تو ذمہ دار کے ہو جائیں، گھر میں ہوں تو بیوی بچوں کے ہو جائیں. یہ مراد نہیں ہے. ہر وقت 24 گھنٹے میں عبودیت کیا ہے؟ عبدیت
ابدیت غلامی کا نام ہے. آپ بتاؤ ہم کسی وقت اللہ کی غلامی سے نکل سکتے ہیں؟ بولیے. ایسا وقت ہے کہ جب میں ہم خدا کے غلام نہ ہوں. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں خدا کے غلام نہیں نوکر ہیں. نوکر بنے ہو اللہ تعالیٰ کے، جو ڈیوٹی کے ٹائم تو مالک کی مانتا ہے، ڈیوٹی کے بعد اپنی مرضی کرتا ہے. نماز میں تم خدا کی مانتے کہ اللہ تعالیٰ جیسے کہ ویسے نماز پڑھیں گے، لیکن تجارت میں اپنی مرضی کریں گے، کھیتی باڑی میں اپنی مرضی کریں گے، باقی لائف اور زندگی میں اپنی مرضی کریں گے. اس کا نام ابدیت نہیں ہے، اس کا نام عبودیت نہیں ہے. عبودیت جب انسان میں آتی ہے میرے دوستو، وہ فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے. مرضی پر چلنا دلیل ہے، ابھی عبودیت نہیں ہے. یہ اس گدھے کی طرح ہے کہ جو نمک کی کان میں تو پڑا ہوا ہے اور جسم کا حصہ کچھ نمک بھی بن گیا ہے، لیکن سانس باقی ہے. کوئی مفتی فتویٰ نہیں دے گا کہ نمک کی کان میں گدھا چلا جائے اور اس کا جسم بھی سارا کا سارا جسم نمک ہو جائے، کیونکہ نمک کی خاصیت ہے ہر شے کو نمک بنا دیتی. زیادہ کوئی جانور بھی نمک کی کان میں مر جائے گا، کچھ دنوں کے بعد وہ نمک ہی ہو جاتا ہے، بالکل نمک بن جائے گا. جس طرح مٹی ہر شے کو مٹی بنا دے گی، کچھ عرصے بعد نکالیں گے تو وہاں مٹی ملے گی. گوشت دبایا تھا تو مٹی ملے گی، سبزی دبائی تھی تو مٹی ملے گی، جو چیز دباؤ گے مٹی ہو جائے گی. یہاں تک کہ لکڑی بھی دباؤ گے مٹی، یہاں تک کہ لوہا بھی دباؤ گے کچھ عرصے کے بعد وہ بھی مٹی ہو جائے گی. یہی خاصیت نمک میں، جو چیز ڈالو گے وہ نمک ہو جائے گی. اب مسئلہ لکھا ہے کہ اگر گدھا جو ہے نمک کی کان میں چلا جائے اور نمک ہو جائے، حلال ہے، اس کو توڑ توڑ کے کھاؤ، نمک بن گیا. لیکن شرط کیا ہے کہ مر جائے، نمک کی کان میں مر جائے. یہ نہیں کچھ کا جسم تو تبدیل ہو گیا اور اس کے اندر بھی جان ہے، وہ سانس لے رہا ہے. اگر وہ سانس لے رہا ہے ابھی تک وہ حرام ہے، جب تک اس عبودیت میں اپنی مرضی چلتی رہے گی. عبودیت کاملہ نہیں آئی، فنائے کامل نہیں آیا. جب فنائے کامل نہیں آئے گا تو بقا بھی نہیں ملے. بقا کے لیے فنا ضروری. بقا اللہ تعالیٰ کا تعلق جس پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس انسان کو زندگی بخش دیتے ہیں، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کی زندگی اس انسان کو عطا فرما دیتے ہیں. وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے خیر کے تذکرے زندہ رہتے ہیں، اس کے خیر کے کام زندہ رہتے ہیں. اس نے جن جگہوں پر نمازیں پڑھی تھیں، جن جگہوں پر قدم بھی رکھا تھا، وہاں کی برکات اس کے جانے کے بعد بھی برقرار رہتی. یاد رکھو، یہ نہیں کہ وہ چلا گیا تو ختم ہو گیا، ایسا نہیں. اگر ایسا ہوتا تو آج ہم پیغمبر سلام کی وہ مقامات اور بزرگوں کے وہ مقامات جہاں ان کے قدم لگے تھے، ہمیں تو وہاں کچھ نہ ملتا. لیکن آج بھی پوری مخلوق بڑی آب و تاب کے ساتھ ان برکات کو حاصل کر رہی ہے. اس لیے میرے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حرمین جاتے تھے اور ان جگہوں پر جاتے جہاں رسول اللہ کے قدم لگے، صحابہ کا خون گرا، پیغمبر سلام تو فرمایا کرتے تھے، وہاں پر فرمایا کرتے تھے، یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم، کیا ہوگا تیری دید کی لذات کا عالم. اپنی مرضی اگر کرتا ہے تو ابھی عبدیت نہیں آئی. انتعبد اللہ یعنی 24 گھنٹے کی تیری زندگی ایسے ہو کہ مولا کی نگاہ میں، یہ نہیں کہ نماز میں ہر وقت 24 گھنٹے یہ احساس رہے ہمیں رب دیکھ رہا ہے. کیونکہ پہلے والا مقام تو بہت اونچا ہے، لیکن دوسرا تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھ رہے ہیں. ہم اس وقت بیٹھے ہوئے یہاں پر مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمیں دیکھ رہی ہے کہ یہ بندے کیا کر رہے ہیں. ہمیں احساس ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس لیے اللہ دی عابدون عبادت کے لیے پیدا کیا. اس کا مطلب نہیں کہ صرف نماز میں ہم خدا کے ہو جائیں، بلکہ ہماری عبودیت اور عبودیت ایسی ہو کہ 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی جرت کریں اور اپنی مرضی کریں، اپنے نفس کے پیچھے چلے، شیطان کے پیچھے چلے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیارا چھوٹا سا قصہ لکھا ہے. کہتے کہ مچھر نے سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر درخواست پیش کی، کیونکہ حضرت تو ہر چیز کی چونٹی کی آواز بھی سن لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے. سورہ نمل پڑھ لیا تو، اور قرب قیامت میں بھی ایسی چیزیں پیش آئیں گی. ٹھیک بات ہے، قرب قیامت میں بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی
جب تک اس کا کتا اس سے اسی زبان میں بات نہیں کرے گا، اس کا کوڑا جو ہے وہ اس سے بات کرے گا، ڈنڈا اس سے بات کرے گا، حضرت اس کی ران اس سے بات کرے گی، جسم کے حصے انسان سے بات کریں، آواز آئے گی، میاں یہ ہو رہا ہے، خبریں دے گی اس کو۔ پیغمبر اسلام نے علامات قیامت میں اس کو بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کوئی بعید نہیں ہے، ہر شے زبان رکھتی ہے، اس کے سمجھنے والے بھی ہیں۔ پیغمبر اسلام تشریف فرماتے، یکدم مجلس میں سانپ آ گیا تو صحابہ اکرام، اور سانپ آ کر آپ کے کندھے کے اوپر چڑھ گیا تو صحابہ اکرام جو ہے وہ دوڑے، خاموش، اور کان کے پاس کو بات کر کے چلا گیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ اپنی جو ہے یہ جنات میں سے تھا اور اپنی کچھ شکایت لے کر آیا تھا۔ کتنے جانوروں کا بات کرنا ثابت ہے، وسلم سے گفتگو فرمائی، نہ اپنی عقل نہیں لڑانی چاہیے ان چیزوں میں۔ یاد رکھو کوئی چیز خلاف عقل نہیں ہے، لیکن ہماری عقل اس وزن کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یاد رکھو پیغمبروں کی عقل جانتی ہے، پیغمبر کی عقل ایسے سمجھو جیسے پہاڑ ہے جس پر کتنا وزن رکھا جائے ہلتا نہیں ہے۔ ہماری عقل تو چھوٹے کانٹے کی طرح ہے، جس پر اگر 1 پاؤ سیر کلو 5 کلو سے زیادہ ڈال دیا جائے تو کانٹا ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو خیر مچھر نے آ کر شکایت کی، سلمان صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کس کی؟ ہوا کی شکایت کہ یہ ہوا جو ہے یہ ہمیں کھانے پینے نہیں دیتی، ہمیں چوس رہے ہوتے ہیں، اپنا رزق لے رہے ہوتے ہیں، اور یہ آ جاتی ہے، تو یہ آتی ہے تو ہمیں بھاگنا پڑتا ہے، کیونکہ مچھر ہوا سے بھاگ جاتا ہے، پنکھا چلا لو تو مچھر بھاگ جاتا ہے۔ سلمان السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم مدعی ہو، ہم مدعا علیہ کو بلائیں گے تاکہ اس کی موجودگی میں ساورا ہو، اتنی یک طرفہ بات سن کر تو نہیں۔ پیغمبر السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جب یمن کا گورنر بنایا تو آپ نے فرمایا کہ علی فیصلہ نہ کرنا جب تک دونوں فریق کی بات نہ سن لینا۔ ہم ایک کی سن کر فیصلہ کر لیتے، ایسا نہیں ہے، دوسرے کی بات سنو کہ حقیقت کیا ہے۔ کتنے مظلوم ظالم نکلتے ہیں، ہوگا مظلوم لیکن پرلے درجے کا وہی ظالم ہوگا، پتہ چلے گا یہی ظالم بدبخت، یہ جو مظلوم بن کر آیا ہوگا یہی ظالم ہے۔ تو مچھر نے تو آپ نے فرمایا ہوا کو حکم دیا، ہوا بھی تابع تھی آپ کے، جب ہوا آئی زور سے تو مچھر غائب، تو روک ہی نہیں سکا، بھاگ رہا۔ سلام کہ بھائی جلدی آؤ، بھائی تو کہاں جا رہا ہے؟ بھائی مدعی موجود ہونا چاہیے تاکہ مدعا علیہ پر مقدمہ ہو، اس کو سزا دی جائے۔ ہوگا جی اسی کی یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو مسئلہ ہے کہ اس کی موجودگی میں ہم ٹھہر ہی نہیں سکتے۔ تو فرمایا کہ پھر میں مقدمے کا کیا فیصلہ کروں؟ جب مدعی موجود نہیں ہے تو میں کیسے فیصلہ کروں؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ بیان کر کے ایک سبق دیتے ہیں۔ فرمایا کہ انسان کے اندر جو انانیت ہے اور نفس ہے، یہ جب تک یہ نہیں جائے گا اس وقت تک اس انسان کو اللہ کا قرب اور فنائیت حاصل نہیں ہوگی۔ فنائیت حاصل ہوگی یعنی یہ جائے گا، نفس کی خواہشات ختم ہوں گی، پھر اللہ تعالی کا تعلق جو بقا ہی بقا ہے وہ حاصل ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنی مرضی پر بھی چلتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا تعلق خاص بھی حاصل کر لیں۔ بقا کس کا نام ہے؟ فنا اور بقا۔ فنا کہتے ہیں کہ انسان کا جو نفس ہے، انسان نفس کے کہنے پر نہ چلے، اللہ کے کہنے پر چلے، اس کا نام فنا ہے۔ فنا کا مطلب نہیں کہ اپنے آپ کو فنا کر لو یا گلا گھونٹ لو، اپنے جذبات کا گلا گھونٹو، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹو۔ یہ طلب طلب کے جینا لہو آرزو کے پینا، میرے شیخ فرماتے ہیں یہ طلب طلب کے جینا لہو آرزو کے پینا، یہی میرا جام و مینا، یہی میرا سور سینہ۔ میرے لہو کا سمندر ذرا دیکھنا سنبھل کر۔ اپنی مرضی پر چلنے کا نام عبدیت نہیں ہے۔ ہاں عبدیت نام شمار ہوتے ہیں،
ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور رسول اللہ کی امت میں ہم غلاموں کی فہرست میں ہیں، لیکن عبدیت کاملہ نہیں ہے، پوری عبدیت نہیں ہے، کبھی بندے ہیں کبھی مرضی ہے۔ جب انسان اپنی خواہش پر چلتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، فرمایا ہے کہ اس اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اس پہ نہیں چل رہا، اپنی مرضی پہ چل رہا ہے، تو بتائیے اللہ تعالیٰ کے اس خواہشات کو خدا کے برابر لے آئے، اگرچہ عقیدے کے اعتبار سے نہیں لیکن عمل کے اعتبار سے تو کر رہا ہے۔ جس طرح انسان عمل کے اعتبار سے شرک کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، اس کو عملی شرک ہے، عقیدے کا شرک نہیں ہے، لیکن عمل کا شرک تو ہے کہ ریاکاری کر رہا ہے، کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے عبادت کر رہا ہے، اس مخلوق کو خدا کے برابر کر دیا، اس سے شرک ہو گیا، لیکن یہ عقیدے کا شرک نہیں ہے، لہذا وہ نہیں ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن عملی شرک ہے، ریاکاری کر رہا ہے، مخلوق کے لیے کر رہا ہے۔ اس لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مخلوق کی خاطر نیکی کرنا بھی ریا ہے اور شرک خفی ہے، اور مخلوق کی خاطر نیکی چھوڑنا بھی ریا ہے۔ تو یار لوگ مجھے کیا صوفی سمجھیں گے، چلو تلاوت بند کر دی، ذکر بند کر دیا، یار میرا دوست آ رہا ہے کیونکہ بڑا صوفی بنا ہوا ہے، او جی بڑی تلاوتیں کرتا ہے، چھپا دیا، کیا مطلب؟ تم اس مخلوق کو اہمیت دی، تو خدا کے لیے پڑھ رہا تھا قرآن، خدا کے لیے ذکر کر رہا تھا، تو نے مخلوق کی خاطر چھوڑ دیا اس کو۔ ریاکاری صرف عمل کا نام نہیں ہے، ترک کا نام بھی ہے۔ خدا کے مخلوق کے لیے نیکی کرنا بھی شرک خفی ہے اور ریاکاری ہے، اور مخلوق کی وجہ سے نیکی چھوڑنا بھی ریاکاری ہے۔ آپ کو نیکی کر رہے ہیں، جگہ تسبیح جلدی سے جیب میں ڈال لی، یار میرے ہاتھ میں تسبیح، میرے دوست ایک مذاق اڑائیں گے، جی بڑا تو صوفی بن گیا ہے، ہم تو یہ جانتے ہیں۔ جانتے ہو گے بھائی پہلے ہم کیا تھے اب کیا ہیں، یہ تو رب تعالیٰ کی دین ہے، کیسے کیسوں کو اللہ تعالیٰ کیسا کیسا کر دیتے، پہلے کیا تھے بعد میں کیا ہے۔ صحابہ اکرام کو دیکھیے پہلے کیا تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کے جا رہے پیغمبر اسلام کے خلاف، اور پھر تلوار لے کر آ رہے ہیں رسول اللہ کی حمایت میں کہ چلیے نماز مسجد میں پڑھیں گے، اب تلوار لے کے آ رہے ہیں۔ دیکھو دونوں تلواروں میں فرق ہے، جاتے ہوئے تلوار کس لیے تھی، آتے ہوئے تلوار کس لیے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ ہمارا دوست میں تان و تشریح کرے گا تو بھیا تان و تشریح اس کا حصہ ہے، اگر دین پر چلنے میں کسی کو تان و تشریح دی جائے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب نے داڑھی رکھ لی تو مجھے ایک دن آ کر کہنے لگے، حضرت جب داڑھی نہیں تھی تو میں بس میں جاتا تھا لاہور وغیرہ، آئیے ڈاکٹر صاحب آئیے ڈاکٹر صاحب، داڑھی رکھ لی تو صوفی صاحب آگے ہو جاؤ، صوفی صاحب پیچھے ہو جاؤ، مولوی صاحب آگے ہو جاؤ، مولوی صاحب پیچھے ہو جاؤ، مولوی صاحب تھوڑی سیٹوں تھے۔ تو میں نے کہا اس میں کون سی بری بات ہے بھائی، کوئی بری بات نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن جب دربار لگے گا تو کہہ دینا جی حضرت اللہ میاں میں مولوی تو نہیں ہوں لیکن لوگ مجھے مولوی کہتے تھے، نہیں تو بس والوں کو بلا لو سارے مجھے مولوی کہتے تھے۔ اللہ فرمائے گا اچھا چلو تیرا بھی مولویوں کے ساتھ حشر کر دیتے، چلو کہ ڈاکٹر کا لفظ وہاں چلنے والا نہیں، کیونکہ کسی نے بیمار نہیں ہونا، نہ انجینئر کی ضرورت ہے نہ مستری، دنیا کے جتنے بھی شعبے ہیں کسی کی ضرورت نہیں وہاں آخرت میں، لیکن علماء کی ضرورت ہے، علماء کی ضرورت ہے، تو مشورے کریں گے، بتاؤ کیا کریں آپ، بتاؤ مولانا صاحب کیا کریں، اللہ خود فرمائیں گے ارجعوا الی علمائکم، اپنے علماء سے جا کر پوچھو بھائی، مشورہ ان سے لو جا کر، وہ بتائیں گے مجھ سے اور کیا مانگنا ہے، تمہیں نہیں پتا ان سے پوچھو مجھ سے اور کیا مانگنا ہے، ارجعوا الی علمائکم، ان سے پوچھو۔ حکیم علامہ تھانوی فرماتے ہیں دل چھوٹا نہ کرو، اگر تمہیں یہاں رگڑے مل رہے ہیں دین پر چلنے کی وجہ سے تو تم تو جنت کے شہزادے ہو، اور شہزادے کی جب تربیت کی جاتی ہے تو رگڑا دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے سلطنت سنبھالنی ہوتی ہے، تو جو ایک ایک جنت جس میں 7 آسمان 7 زمینیں ایک ایک مومن کی تھی جنت ہوگی، اس سے بڑی کیا سلطنت ہوگی، دنیا کی سلطنتیں کچھ بھی نہیں ہے، اس پوری دنیا کے اندر سینکڑوں سلطنتیں بن گئی اور اس کے بادشاہ کہلاتے ہیں، اور وہاں عرضها کعرض السماوات والارض، اللہ فرماتے آسمان اور زمینوں جتنی بلکہ بعض جگہ 10 گنا بڑی جنت ہوگی، تو وہاں پر اور تم اکیلے ہوگے اور حور و غلمان تمہارے تابع ہوں گی اور پورا ایک نظام
ہوگا تو وہ سلطنت ہے. لہذا تمہیں جو یہ رگڑا دیا جا رہا ہے یہاں دنیا کے اندر، یہ رگڑا اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تمہیں اس جنت کی بادشاہت کے سلیقے سکھائے جا رہے ہیں اور تدبیریں بتائی جا رہی ہیں کہ تم نے وہاں پر جا کر کس طرح جنت کے اندر رہنا ہے، کیسے بادشاہت کرنی. کیونکہ جس تاریخ پڑھ لو، جس بادشاہ نے بھی اپنے بیٹی کی تربیت میں نرمی برتی سلطنتیں ختم ہو گئی، اور جس نے سختی برتی ان کی سلطنت قائم رہی، کیونکہ اس میں صلاحیت پیدا ہو گئی. صلاحیت پیدا ہو گئی. آپ سلطان فاتح کا ہی پڑھ لیں. سلطان فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا، رسول اللہ کی پیشن گوئی آئی. ترمذی کی حدیث فرمایا کہ اذا ما ہلاک قیصر فلا قیصر آبادہ ہو، جب قیصر ہلاک ہو جائے گا قیامت تک قیصر نام کا کوئی بادشاہ جو ہے اپنا ٹائٹل نہیں بنا سکے گا. تو اس کے ہاتھوں مارا گیا وہ قیصر، اس سے قسطنطنیہ کے قلعے میں. تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے باپ نے جنگل میں بھیج دیا تھا. جنگل میں وہ رگڑا دیتے تھے اس کو، جن کو کہا تھا پھر رگڑا دینا، روٹی بھی پوری نہیں دینا شہزادے کو. تو جس وقت اس کا باپ فوت ہوا، 20 سال عمر تھی، تو اس کو اطلاع ملی کہ بادشاہ فوت ہو گیا، آپ نے تخت پر بیٹھنا ہے. وہ جنگل میں چلا گیا. پہلے تو پہچانا ہی نہیں جا رہا تھا کہ یہ شہزادہ صاحب ہے، کیونکہ محنتیں کرا کر رنگ بھی اڑ گیا تھا. اس کے سردی ایسی اور ایسے حالات میں اس پر رکھا گیا، ایسے لگے جیسے قید میں سے کوئی قیدی لایا گیا. سلطنت بٹھا دیا. اب عبائدین سلطنت آ گئے، مشورے چلے، وزراء آئے، بڑے بڑے لوگ آئے. پہلا مشورہ ہو رہا ہے، بھئی کیا کرنا ہے، اب آپ بتائیے بادشاہ سلامت کیا کرنا ہے. کہا کہ قسطنطنیہ فتح کرنا ہے. سب کر رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، اتنی کوششیں ہوئی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے کوششیں جاری ہیں، اور آپ تو ابھی 20 سال آپ کی عمر ہے، جوان ہیں، ابھی آپ بچے ہیں اور آپ کر رہے ہیں. کہا کہ سے نیچے تو میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، بس اب سارا زور لگے گا تو اسی پر ہی زور لگے گا. پھر اللہ نے اس کی مدد کی، عین اس وقت پر اس کے دل میں ڈالا کہ بھائی پہاڑوں پر کشتیاں چلا دے. یہ اس کی اپنی رائے تھی، کسی کی رائے نہیں تھی، اس کے دل میں بات ڈال دی اللہ نے. اور رات کو گیا، اس نے روشنی دیکھی، قسطنطنیہ قلعہ دیکھا. انہوں نے کہا کس طرح کشتیاں کیسے قریب ڈالی جائیں، اس لیے کہ دور زنجیریں بندھی تھی، پہرے تھے، سمندر میں کوئی آ نہیں سکتا تھا. اندر کس طرح ڈالی جائے، 70 میل تک پہاڑ ہی پہاڑ ہے. انہوں نے کہا، اس کے دل میں آیا، انہیں مشورہ دیا. سب حیران ہو گئے، یہ کام کیسے ہوگا، آپ نے کر دیا. انہوں نے کہا طریقہ بھی میں بتاتا ہوں. لکڑی کے تختے لاؤ، ان کے اوپر دمبے کی چربی ملو اور ان کو پہاڑوں کے اوپر جو ہے میخوں سے ٹھونکو، اور پھر کشتیوں کو انسانوں اور جانوروں کے ذریعے کھینچو، اور 70 میل اندر لا کر کشتیاں سمندر میں ڈالی گئی. قسطنطنیہ فتح ہو گیا. قیصر ہلاک اور رسول اللہ کی پیشن گوئی ثابت ہوئی. اذا ہلاک قیصر فلا قیصر آباد. ایک مثال دے رہا ہوں میں. تقیم الامت ثانی فرماتے ہیں یہ جو دنیا میں تجھے رگڑا دیا جا رہا ہے تو دین پر چلتا ہے، تیرا نفس بھی تجھے تنگ کرتا ہے، معاشرہ بھی تنگ کرتا ہے، برادری بھی تنگ کرتی ہے. دل چھوٹا نہ کر، تجھے جنت میں بادشاہ بنانا ہے، اس لیے تجھے رگڑا دیا جا رہا ہے تاکہ تم وہاں تخت پر جا کر بیٹھ. میرے دوستو، اپنی مرضی پر انسان اگر چلتا، اپنی مرضی کرے تو عبودیت کہاں ہے؟ عبودیت تو کاملہ نہیں ہے، نقصہ ہے. اب تو ہے، سب ہے ہم خدا کے بندے. ہر ایک خدا کا بندہ ہے. جو کہتا ہے میں نہیں ہوں، جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی خدا کا بندہ ہے. اس لیے قہرن جبرن خدا کے حکم پر چلنا پڑتا ہے. میں کبھی کسی ملک میں جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار یہ ان کا کوئی قبرستان ہے؟ ان کا ہاں ہے، دکھاتے. آپ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں کہ مولا کو نہیں مانتے، پھر بھی دیکھتا ہوں کہ مرضی سے زندہ ہوتے ہیں یا مرتے ہیں ٹائم پر. نہیں، ٹائم پہ مرنا پڑتا ہے جب وقت آ جاتا ہے. یہ دیکھو قبرستان. ہسپتال چلے جاؤ، ہسپتال بھرے ہوئے. کون اللہ کے حکم سے باہر ہے؟ اللہ تب بیمار کرنا چاہتے ہیں یا خدا کو مانے نہ مانے بیمار ہونا پڑے گا. بھوکا رکھنا چاہے بھوکا رہنا پڑے گا. یہ مطلب تھوڑی خدا کو نہ ماننے والا رج کے روٹی کھا رہا ہے اور ماننے والا بھوکا رہ رہا ہے. کچھ نہیں ہے. اس کا نظام سب پہ چلتا ہے، لیکن جو دل اس کو دے دیتا ہے اور دل اس کو دے کر اس کے نظام پر چلتا ہے. اللہ فرماتی ہے ہمارا پیارا ہے، ہم اپنا تعلق خاص اس کو نصیب کرتے ہیں، کیونکہ یہ فنا ہمارے لیے ہو گیا، اب بقا بھی ہمارے ذمے ہے. اس کی
فنائیت کے بعد بقا ہے. جب تک عبدیت کاملہ نہیں آئے گی بقا نہیں ملے گی. فنا عبدیت کا نام ہے. عبدیت اللہ اور رسول کی مرضی پر چلنے کا نام ہے، اس کا نام فنا ہے. گلا گھونٹنے کا نام فنا نہیں ہے. حلال چیزیں استعمال نہ کرنے کا نام فنا نہیں ہے. حلال کھاؤ، ہنسو بولو، کوئی منع نہیں ہے. صحابہ اکرام کے بارے میں آتے آپس میں بیٹھے ایسے ہنستے تھے، ایک دوسرے پر گر پڑتے تھے ہنستے ہنستے. آتا ہے پیغمبر اسلام صحابہ کو ہنساتے تھے. یہ نہیں کہ انسان بس ہر وقت فکر میں روتا رہے، ایسا نہیں ہے، لیکن ان کی مان کر چلے، کہیں اپنی مرضی نہ کرے. اس نفس کو مردہ کرے. جب تک اس نفس سے جان نہیں چھڑاؤ گے کام نہیں بنے گا. یہ بدماش اندر بیٹھا ہے، یہ نمک کی کان میں چلا بھی جاتا ہے. اللہ والوں کی صحبت میں ہم آ جاتے ہیں، نمک کے کان میں آ گئے، اس کا سانس نہیں جاتا تو پھر بھی سانس لیتا رہتا ہے، گوں کے کنستر سنگاتا رہتا ہے. اس لیے مولانا رومی نے بڑی پیاری مثال دی کہ ایک آدمی پہلے یہی کام کرتا تھا، ہر وقت گوں اٹھاتا تھا، گندگی اٹھاتا تھا، اس کے ناک کے اندر گوں رس گیا. اب جب اس کو ہوش آیا، بھائی اس کو پھولوں کی صحبت میں رکھتے ہیں. پھر حکیم لوگ پھولوں کی صحبت میں، تاکہ خوشبو سونگ کر دماغ سے وہ جو بدبو نکل جائے. اب وہ کیا کرتا، جب وہ رہتا تھا وہاں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے کہیں چھپ کے جاتا اور وہاں سے کوئی گھوم پڑا ہوتا تو اس کو سونگ لیتا تھوڑی دیر کے لیے. کہا کہ حکیم کی ساری محنت ضائع ہو گئی. وہ 24 گھنٹے 23.5 گھنٹے وہاں رہنا اور یہ تھوڑی دیر یہ رہنا، کیونکہ پرانی عادت تھی، وہ عادت پھر دوبارہ عود آتی تھی. جیسے نشے والے آدمی جو لوگ ہوتے ہیں، کتنا ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا بھی نشہ کر دوبارہ لے گا پوری کی پوری عادت واپس آ جاتی. کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ مکمل طور پر منقطع ہونا تھا. تب جا کر اس کا دماغ معطر ہوتا اور اس کو گندگی سے نفرت ہوتی. اگر گناہوں سے نفرت پیدا نہیں ہوئی، اس لیے کہ کامل طور پر ابھی تک قرب الہی اور نیکی کے اثر سے ہمارا قلب و جان معطر نہیں ہوا، اس لیے ہمیں گناہ بھی اچھے لگتے ہیں، گناہوں کے اندر بھی مزہ آتا ہے. یہ دلیل ہے کہ یہ نمک کے کان میں تو پڑا ہے، یہ گدھا ہے نفس ہمارا، لیکن سانس لے رہا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں نفس کیسے مرے گا، نفس کیسے مرے گا؟ تو ایک نصیحت فرمایا کہ نفس نہ تما کشت الا ذل پیر. فرمایا پیر کی صحبت اور اس کا سایہ تیرے نفس کو مارے گا. علاج ہوتا ہے تو خود نہیں مار سکتا اس کو، تیرے بس میں نہیں ہے. اس سے ان کے پاس جا، وہ علاج کریں گے اس کا. ڈاکٹر بھی بیمار ہو جائے تو اپنا علاج خود نہیں کرتا، دوسرے ڈاکٹر کو، کیونکہ جب رائے العلیل علیل، کیونکہ بیمار کی رائے بھی بیمار ہے. یار میں اس کا تجویز کروں گا غلط ہو جائے گا، مجھ سے دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائے. بلکہ ڈاکٹروں کے اصول ہے کہ جو اپنا بہت قریبی ہو تو آپریشن خاص میں شامل نہیں ہوتے ہیں. کہتے چلیے کہ وہ جو تعلق ہے، اس تعلق کی وجہ سے انسان کا جو سکل ہے اور انسان کی جو مہارت ہے وہ رہ جاتی، تعلق کی وجہ سے مکمل ظاہر نہیں ہو پاتی. اس لیے ڈاکٹر صاحبان سے پوچھ لو کہ کوئی ہمیں اجنبی آج کا آپریشن کرنا ہے اور کوئی پروٹوکول نہیں ہے، آپریشن سے کہوں گا اس نے اعتماد سے یوں چھری مارنی چیز نکالنی، ٹانکے لگا دینے بالکل اعتماد کے ساتھ، اور جہاں 10 خون آ جائیں یہ خیال کرنا تو اس کا ہاتھ کانپتا ہے اور وہیں پہ آپریشن خراب ہو جاتا ہے. صحیح کہہ رہا نا؟ ڈاکٹر سے پوچھو. ہمارے بہت سے ڈاکٹر ہیں، ہمارے بڑے بھائی خود ڈاکٹر ہیں، ہم ان سے ایسی باتیں سنتے، سن کر بھی تو بندے کو تجربہ ہو جاتا ہے. میں انگلینڈ گیا تو میں نے اللہ کی محبت کی بات کی تو وہ تو عاشق لوگ تھے وہاں، تو ماشاء آئی لو یو تو انہیں سے ایجاد ہوا ہے، وہیں سے آیا آئی لو یو، یہاں سے تو نہیں ایجاد ہوا، وہیں سے آئی لو یو. تو نے کہا دیکھے بغیر کیسے کوئی عاشق ہو سکتا ہے؟ نے کہا اچھا، دیکھتا ہے تو انسان عاشق ہوتا ہے. تو میں نے کہا ایسا کبھی ہوا ہے کہ کوئی دوست کہیں سے آیا ہو اور اس نے آ کر کسی جگہ کی خوبصورتی کا ذکر کیا ہو کہ میں فلاں ملک گیا تھا، وہاں ایسی خوبصورت نہریں، ایسے پہاڑ، ایسی وادیاں، ایسے سمندر، تو تمہارے دل میں اس جگہ کا عشق آ گیا ہو اور تم نے کہا آئندہ جب چھٹیاں ہوں گی، جب ہولی ڈیز ہوں گی تو اس وقت ہم وہاں جائیں گے. کہا حضرت ایسا تو کئی دفعہ ہوتا ہے،
لوگ آ کر بتاتے یار فلاں جگہ تو ایسے ہے، تو کہتے یار ضرور ہم تو وہاں ضرور جائیں گے۔ میں کہ اسی طرح اللہ کے عاشقوں سے خدا کی محبت کی باتیں سنو گے، ایک دن تم بھی عاشق ہو جاؤ گے۔ سنتے سنتے انسان عاشق ہو جاتا ہے۔ معرفت بغیر سنے اور بغیر صحبت کے نہیں ملتی، یاد رکھو۔ اس کے لیے عارف سے سنو جا کر، عارف بتائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو ہے عظمتیں تم پر کھولے گا، پھر تمہارا دل محسوس کرے گا کہ کون آیا میرے دل میں، کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے بس اٹھنے لگی چنگاریاں دیکھی۔ مولانا رومی نصیحت کرتے ہیں، نفس نہ تما کشت، یہ نہیں مرے گا۔ خوشی اور کشی میں فرق ہے۔ خوشی میں نے ختم ہونا، اور کشی کسی چیز کو کرنا۔ خودکشی ہوتا ہے، خودکشی نہیں ہوتا، خودکشی اپنے آپ ختم کر۔ نفس نہ تما کشت، یہ نفس نہیں مرے گا، الا ذل پیر، مگر پیر کا سایہ، پیر کی صحبت، اس کی نگرانی اس کو مارے گی۔ دامن آ نفس کش سخت گیر، کہا کہ اس نفس کو مارنے والے بزرگ اور پیر کے دامن کو مضبوطی سے تو پکڑ لے، تیرا کام بن جائے گا۔ میرے شیخ فرماتے تھے، مولانا نے کہا مضبوطی سے پکڑ، ڈھلا ملا نہیں پکڑ، ڈھلا ملا پکڑنے سے کام نہیں بنے گا، مضبوطی سے پکڑ۔ پورا اپنے آپ کو ان کے حوالے کرتے اور ان کی تدابیر پر اور ان کے مشوروں پر عمل کر، اپنی مرضی نہ کر، جب کہہ دے تو عمل کر، بس ختم بات۔ اب یہ نہیں ہے کہ نہیں جی میرا تو دل یوں چاہتا ہے، پیر صاحب نے تو کہا لیکن میرا دل چاہتا میں یوں کر لوں، تو پھر کیسے علاج ہوگا؟ تجھے کیا پتا تیرے علاج کے لیے جو انہوں نے بتایا وہ تیرے لیے اس وقت مفید ہے، تیرے لیے اس لیے مفید ہے۔ اگر اپنی مرضی ہوتی، آپ مجھے بتائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چل رہا ہے، شیخ اور مرشد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے آپ نے آواز لگائی غزوہ احد میں، حضرت بلال سے کہا کہ آواز لگاؤ، ہلموا الی رسول اللہ، لوگوں آؤ رسول اللہ کی طرف، جلدی آؤ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو غسل کی حاجت ہے، آواز سنی، سوچنے لگے غسل کروں تو جانے میں تاخیر نہ ہو جائے، جانے میں تاخیر نہ ہو جائے، کیا کروں؟ آنکھ نہیں، تاخیر نہیں، میدان جنگ میں جانا ہے، وہ غسل شرط نہیں ہے، کوئی نماز تو نہیں پڑھنی، غسل شرط نہیں ہے، لیکن رسول اللہ نے آواز لگائی، چل گئے، ایسے ہی چلے گئے، میدان احد میں شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ ان کی میت کو اوپر کوئی لے گیا، جب نیچے آئے تو ان کی میت سے پانی ٹپک رہا تھا۔ پیغمبر سلام نے ان کی اہلیہ سے پوچھوایا کہ حنظلہ کس حالت میں آئے تھے؟ اور یہ شادی کی یعنی پہلا دن ہی شادی کا ہے، نے کہا کہ وہ ان کو غسل کی حاجت تھی، آپ کی آواز آئی، انہوں نے کہا غسل کروں گا تو تاخیر ہو جائے گی، چلے گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، کیونکہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن وہ چونکہ اس ناپاکی کی حالت میں آئے تھے، ان کو فرشتوں نے غسل دیا، ان کا لقب غسیل الملائکہ بنا، غسیل الملائکہ۔ اور عجیب بات ہے، ایک اپنی بیوی کے پاس ایک وقت میں گئے ہیں، اللہ نے ایسی برکت کی کہ اولادیں ہی اولادیں ہو گئی، اور جو بھی ان کا بیٹا پوتا پڑپوتا نواسا وہ اپنے ساتھ لکھتے تھے، ہم غسیل الملائکہ کے پوتے ہیں، ہم پڑ پوتے ہیں، یعنی جب تک نیچے تک ہم سندوں میں چلے جائیں تو ہر ایک اپنے ساتھ غسیل الملائکہ نسل در نسل، ساتوں نسلوں تک اپنے ساتھ اپنے دادا اور اپنے نانا کا غسیل الملائکہ کا لقب لگایا۔ دامن نفس کشرا، سخت کی، مضبوطی سے پکڑ، اپنی مرضی نہ کر وہاں پر، اور ایسے کر بس ویسے کر لے، تو اپنی مرضی کرتے ہیں کہ جی پیر صاحب نے تو ذکر تھوڑا بتایا، میرا دل تو زیادہ کرتا ہے، اللہ کا نام ہی تو ہے، تو بری بات میں زیادہ لے لیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، پوچھ لو بھائی انہوں نے جو آپ کو کم ذکر بتایا تو اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ اس لیے خود لکھا ہے کہ جو زور والا گھوڑا ہو نا دوڑنے والا، اس کا مجاہدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو روکا جائے تو دیکھتے رکتا ہے کہ نہیں، اور جو سست ہے تو اس کو چھانٹا مارا جاتا ہے، دوڑتا ہے کہ نہیں، ہر ایک کا مجاہدہ الگ ہے۔ ہو سکتا ہے اسی لیے پابندی لگائی ہو کہ تمہیں بہت جوش ہے، انہوں نے کہا نہیں بھی سارا جوش یہاں نہ نکالو،
جیسے مجھے یاد آ گیا اہل مدینہ کی برکت سے، چونکہ مدینہ والے حج پر حاضری ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ وہ حاضری پھر کرائے بھی، کتنی پابندیاں لگ کے کئی سال حج پر حاضری ہوتی تو جوان لوگوں کو بڑا جوش ہوتا تھا حج سے پہلے، او طواف، طواف پہ طواف، عمرے پہ عمرہ، بھائی حج کے بعد یہ شوق پورا کر لینا، حج کے بعد بھی ہم نے کتنے دن رہنا ہے، 30 دن کا پیکج ہے، اور آخر میں ہم گئے تو حج کے بعد بھی 10 دن پورے مل جائیں گے، ایک ایک دن میں تم دن میں بھی عمرے کرنا، رات میں بھی، یہ حج سے پہلے نہ کرو، اصل عبادت میں کہیں تھک نہ جاؤ۔ نہیں حضرت صاحب بڑی ہمت ہے جی، اب آئے ہیں جی حضرت، میں چلنا ٹھیک ہے، ہم نے تو ایک عمرہ کرنا اور عزیزیہ میں جا کر انہوں نے ڈال دینا، وہاں سے آنے کے لیے بھی بڑی مجاہدہ چاہیے، قریب مسجد میں نماز پڑھ لینی، کیونکہ حرم کی زمین تو وہ بھی ہے، کیونکہ حرم مکہ میں جہاں بھی نماز پڑھو گے 1 لاکھ کا ثواب ہے، ہاں اگر مسجد حرام میں پڑھو گے تو 27 لاکھ ہو جاتا ہے، 27 لاکھ۔ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ملے، بڑے پریشان ہو، کہتے جی حضرت صاحب یہاں صفیں پر نہیں ہو پاتی، پوری صفیں نہیں بنتی نماز، کہیں تھوڑی صف ہے، کہیں بیچ میں فاصلہ ہے، تو جی حضرت صاحب وہ تو کہتے جی صف صحیح نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا بھائی کتنا ثواب ملتا ہے یہاں 27 لاکھ جماعت میں؟ تو میں کہا کٹوتی وٹوتی ہو بھی گئے تو 20 سے کم تو نہیں ملے گا نا یار، یا پاکستان تو نہیں ہے نا کہ جہاں تھوڑا سا ملتا ہے وہ بھی کٹوتی ہو جائے تو ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہے۔ اتنے ہنسے زور سے، کہا کہ حضرت اگر پاکستان فون کر کے مسئلہ پوچھتا نا تو وہ یہی بتاتے کہ میاں تیری نماز صحیح نہیں، لیکن آپ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا۔ میں نے کہا 2-4 لاکھ کٹ جائے گا کوئی بات نہیں، پھر جو بچت ہے ماشاءاللہ بہت بچت ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، یہاں اپنی مرضی نہ کرو میاں، یہاں ایسے مجمع کا اگر مجمع جوڑتے رہے تو گھنٹہ مجمع جوڑنے میں لگ جائے، 20 لاکھ آدمی نماز پڑھ رہے ہیں کتاب میں تو کیسے مجمع جوڑیں گے؟ زیادہ ہی شکر کرو جماعت میں ہیں 2-4 ادھر کھڑے تو کوئی بات نہیں، 27 لاکھ ملے گا، اگر کٹوتی بھی ہوگی تو کوئی بات نہیں، 20-15 لاکھ سے نیچے نہیں ہے، فکر نہیں کرو۔ بہت ہنسے، بہت خوش ہوں۔ ہر جگہ کا معاملات الگ ہوتے ہیں، ہر جگہ کے معاملات الگ ہیں، اس کو ہم یہاں پر قیاس نہیں کر سکتے۔ تو خیر اب جب حج کا موقع آتا ہے، تجربے کی بات بتا رہا ہوں، بہت محنت کر لی، اب مزدلفہ، اب مینا چلے گئے، مزدلفہ، عرفات پہ کھڑے ہو کر عبادت کی جاتی ہے۔ ہم جیسے بڈھے کھڑے، ماشاءاللہ بڈھے کھڑے 2-2 3-3 گھنٹے، جوان لمبے پڑے ہوئے ہیں، اپنی ٹانگوں کو دبا رہے ہیں، اور میاں یہ تو کھڑے ہو کے وقوف کا اصل حج تو ہے ہی، یہ کھڑے ہو کر خدا سے مانگو۔ صاحب ٹانگیں بالکل بہت درد کر رہی ہیں، میں تمہیں منع نہیں کیا تھا، تجھے منع نہیں کیا تھا، جوش نہ دکھاؤ، اپنے وقت پر جوش دکھاؤ، یہ تم نے غلط کیا، بات نہیں مانی۔ کہا کہ اب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کی بات ٹھیک ہے، چلو ابھی رمی کرنے جانا ہے، 5 کلومیٹر جانا ہے، 5 کلومیٹر آنا ہے، پیدل کر چل کے جانا ہے، 10 جگہ جوان بیٹھ رہے، بڈھے بابے چلے جا رہے۔ شیخ کو پتا ہے، شیخ کو علم ہے، وہ تجویز کرے گا کہ تیرے لیے کیا چیز مفید ہے۔ اس لیے مولانا رومی نے نصیحت کی کہ دامن النفس کشرا، سخت گیر، مضبوطی سے پکڑ، اپنی مرضی نہ چلاوا، پھر یہ تیرا نفس مرے گا، تجھے فنائیت کاملہ آئے گی، جہاں فنائیت کاملہ آتی گئی بقائے کاملہ یعنی خدا کا تعلق نصیب ہو جائے گا۔ جیسے جیسے درجے کی فنا آئے گی ویسے درجے کی بقا آ جائے گی، اپنی مرضی پہ چلنا چھوڑ دے گا، اپنی مرضی ختم، بس مرضی ختم۔ یہ شیخ اس لیے اللہ والوں کے ہاں آتا ہی مٹنے کے لیے نہیں، اور خواہش تیرے در پہ میں لایا ہوں، مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں، کیونکہ جب تک فنا نہیں ہے اس وقت تک بقا نہیں ہے۔ فنا اب نفس اپنی مرضی نہ کرے، دل اپنی مرضی نہ کرے، یہ فنا ہے، اور بقا اللہ کی دوستی، اللہ کا تعلق جو انسان کے قلب کو نصیب ہو جاتا ہے، اس کا نام بقا ہے۔ وہ پھر دنیا میں جانے کے بعد بھی وہ باقی رہتا ہے، اس کی برکات قیامت تک باقی رہتے ہیں، اس کے صدقات جاریہ قیامت تک باقی رہتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔